Assalamu alaikum students, how are you? Hope you are fine. I am your Islamic teacher, Ms. Rabia Khalil. Now today I will start chapter number 2, Akhlas wa Taqwa. اس کے اخلاص و تقوی کے آپ کو جو ہے نا ٹائٹل پیج بنا کے سوال جواب کرنے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب لکھیں گے اخلاص کے معنی ہیں خالص کرنا اور ملاوٹ سے پاک کرنا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو نیک کام بھی کیا جائے اس کا سبب کوئی دنیاوی غرض نہ ہو اور نہ اس سے مقصود یا دکھلاوا، شہرت کی طلب یا مال و متاع کا حصول ہو۔ دکھلاوا، شہرت کی طلب یا مال و متاع کا حصول ہو، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری اور خوشنودی ہو، اسی کا نام اخلاص ہے۔ سوال نمبر 2 پہ آئیے، اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب اخلاص اس لیے ضروری ہے کیونکہ اخلاص کے بغیر اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ تو عبادت قبول ہوتی ہے اور نہ اخلاق و معاملات عبادت کا درجہ پاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہر کام کے شروع کرتے وقت ہم اپنی نیت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں اور نیتوں کا حال جانتا ہے اور اس سے انہی اعمال کو قبول فرماتا ہے جو اس کی رضا اور خوش ندی کے لیے کیے جائیں۔ سوال نمبر 3 ہے، تقوی کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں تقوی کے معنی ہے پرہیز کرنا۔ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، اور یہ کیفیت اسی کے اندر نیکی کی رغبت اور برائی سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ تقوی کے 3 فوائد بھی لکھنے ہیں آپ کو، اس کے جواب آپ لکھیں گے تقوی کے فوائد۔ نمبر 1 ہے، پرہیزگار لوگ یقیناً امن و امان والی جگہ میں ہوں گے۔ نمبر 2، جن لوگوں نے تقوی کی روشنی اپنا رکھی ہے وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 5 ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی عجمی پر اور نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر، اور نہ کسی گوروں کو کسی کالے پر، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں برتری اور فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ یہ 5 سوال آپ کو رائٹ کرنے ہیں کاپی میں، آپ کو خالی جگہ کرنی ہے، پیج نمبر 20 پر ہیں۔ یہ آپ پورا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو سب پتہ لگ جائے گا خالی جگہیں، پھر بھی میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ الف ہے، اور جو مال تم بھی خرچ کرو گے تو تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا، یہ پہلی ہے۔ دوسری ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے اور دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ 2 میں نے آپ کو بتا دی ہیں، باقی آپ کو کرنی ہے چیپٹر پڑھ کے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، جب تک کہ اللہ حافظ۔